ایمان کا ایک اہم تقاضا آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ ہم سب اس تقاضے پر عمل کریں اور ایمان کے اس مطالبے کو ہم بجا لائیں، کیونکہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری نعمتوں میں یہ نعمت سب سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے اور سلامتی کے ساتھ اور کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطالبے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا اس نعمت کی قدردانی اور نہ صرف قدردانی ہے بلکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں اور ایمان کے ہم سے بہت سے مطالبے ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے ساتھ جو بھی اچھا یا برا پیش آتا ہے، ہمارا ایمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھو اور دل سے اس پر راضی رہو۔ اسے کہتے ہیں تقدیر پر راضی ہونا۔ تقدیر پر راضی ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس کا مطالبہ ہے، اور تقدیر پر راضی ہونے کا ثواب بہت ہے اور فائدہ بے پناہ ہے۔ ثواب تو ایک حدیث میں یہ بتایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ دعا محفوظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس سے ہم سب کو یہ خبر دے دیا کہ اپنے ہر اہم کام کو جو بھی اہم کام ہو اور جائز کام ہو اس کو بسم اللہ کیوں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی لوح محفوظ کو بسم اللہ کیوں کرنا۔ اس کے بعد اللہ باغ نے اس میں لکھا، اس کے بعد اللہ باغ نے لوح محفوظ میں سب سے بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے اس بات کو لکھا راضی رہا، تو میں اس کو قیامت کے دن صدیقین میں سے اٹھاؤں گا۔ بس دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے آپ کو میرے حکم اور فیصلے کے حوالے نہ کیا اور میری
اسے چاہیے کوئی اور رب تلاش کرے، اسے چاہیے کوئی اور رب تلاش کرنے کی، تو راضی نہ ہونے پر یہ نقصان کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور غضبناک فرمائے کہ اور جو قضاء و قدر پر راضی ہو جائے، جو کچھ اس کو اپنی طبیعت کے خلاف پیش آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حق میں حکمت و مصلحت کے اصول کے مطابق باعث خیر سمجھے، تو اس کا ثواب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کا مرتبہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، تو ثواب اتنا بڑا ہے اور فائدہ اس کا اتنا زبردست ہے کہ بس وہ فائدہ ایک شعر میں سنا دیتا ہوں جو ہمارے حضرت حجی محمد اختر صاحب دامت برکاتہ ہوں کا بڑا پیارا ہے کہ سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، یعنی جس کو تقدیر پر راضی ہونا نہیں آتا اس کے تو ہزاروں غم ہیں، اس کے لیے تو ہزاروں مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت بھی ہزار مصیبت کے برابر، اور جو تقدیر پر راضی ہے بس اس کا تو ظاہری غم ہے کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی تکلیف پیش آ گئی ہے، اس سے اس کو طبی طور پر تکلیف ہو رہی ہے، صورتاً تکلیف ہے، صورتاً تکلیف صورت تو تکلیف کی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، حادثہ ہے، سانحہ ہے، جانی مالی نقصان ہے، لیکن ان کے اندر اس کا ایمان یہ ہے کہ انجان ملتا ہے، تو عقل یہ ہے کہ اس میری توفیق سے تو خیر ہے، یہ بھی میرے حق میں بھلائی ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اس میں میرے لیے فائدہ ہے، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو وہ جو غم نہ ہو، تو ایک غم وہ بھی ظاہراً غم فوائد اتنے ہیں کہ انسان کی مصیبت اور پریشانی ختم، تو ظاہراً باقی حضرت ختم۔ کسی بزرگ نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان فرمائی کہ بھائی صاحب ایمان کے ساتھ جو ناگواریاں، دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں، تو جو اس کے ساتھ ناگواریاں پیش آتی ہیں ان کی مثال اور کافر کے ساتھ جو پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں اور پریشانیاں پیش آتی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے اصلی سانپ اور کاغذ کا سانپ، اصلی بچھو اور بچھو کا فوٹو، دیکھنے میں تو دونوں سانپ ہیں، بچہ دونوں کو دیکھے تو دونوں سے ڈرے، لیکن جو کاغذ کا سانپ ہے وہ دیکھنے کا سانپ ہے، ہاتھ بھی لگا لو، جیب میں بھی رکھ لو، کہیں تکیے میں بھی رکھ لو، بستر میں بھی رکھ لو، کوئی خطرہ نہیں، اور جو اصلی سانپ ہے وہ بھائی دور سے دیکھ کر ہی اس سے بچنے کے آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ سانپ ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اگر کوئی یہاں کاغذ کا بچھو پھینک دے کوئی بھی جگہ سے نہیں لے، اور خدا نہ کرے اصلی بچھو کہیں آ جائے تو پوری کی پوری جماعت جو ہے مکھڑ گلی ہو جائے، کیا فرق ہو؟ تو مومن کو جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اگر وہ رضا بالقضاء پر راضی ہے، رضا بالقضاء پر عامل ہے، تقدیر پر وہ راضی ہے، ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنے والا ہے، تو اس کی بیماریاں، تکلیفیں کاغذ کے سانپ بچھو کی طرح، اور کافر کی وہ تکلیف اور پریشانی اصلی سانپ بچھو کی طرح، تو اس کی طبیعت بھی پریشان ہے، اس کی عقل بھی پریشان ہے، اور مومن کی طبیعت تو پریشان ہے لیکن عقل اس کی پریشان ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے اور ان کی تقدیر کے تحت ہے، اور جو کچھ بھی ان کے حکم کے تحت ہے وہ سراسر مومن کے حق میں خیر ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی میں
سب ہی کو یہ بات پیش آتی رہتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جب تک کوئی انسان اس دنیا میں زندہ ہے تو دو حال اس کو پیش آتے ہیں۔ ایک حال اس کو اپنی مرضی کے مطابق پیش آتا ہے اور ایک اپنی مرضی کے خلاف پیش آتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ اس کو ساری زندگی سارے حالات اس کو اپنی مرضی کے مطابق پیش آتے ہیں۔ ہر آدمی کو کبھی راحت ملتی، کبھی پریشانی ہوتی، کبھی صحت ملتی، کبھی بیماری ملتی، کبھی مالداری ہوتی، کبھی فقر و فاقہ آتا ہے، کبھی کچھ دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ بس ایمان تو یہ کہتا ہے جب طبیعت کے مطابق حال پیش آئے تو شکر کرو، اور جب طبیعت کے خلاف حال پیش آئے تو صبر کرو۔ اور صبر اسی کا نام ہے، صبر اسی کا نام ہے کہ دل سے اس کو راضی رہو، نہ زبان سے تقدیر پر اعتراض کرو، نہ دل سے اس پر اعتراض کرو، نہ زبان سے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرو، نہ دل سے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرو۔ دل اور زبان دونوں سے اس تکلیف و پریشانی پر راضی رہو، اور راضی رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طبیعت کی طرف سے اجازت ہے کہ راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر نہ کرو۔ یہ بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اس بیماری، پریشانی اور تکلیف سے دور ہونے کی دعا بھی کرو اور جائز تدبیر بھی کرو۔ جو پریشانی ہے اس کے پریشانی کے دور ہونے کی جو جائز تدبیر ہے اور ہمارے اختیار میں اس کو کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس تکلیف کو عافیت میں بدل دیجیے، راحت میں بدل دیجیے، پریشانی کو دور فرما دیجیے، بیماری کو دور کر دیجیے۔ دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، تدبیر بھی کریں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی دین میں کیسی سہولت ہے، یعنی فطری جذبات کے لیے پوری رعایت ہے۔ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہر آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ میری پریشانی دور ہو، اور دور ہونے کے لیے انسان دعا بھی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دوا بھی کروں۔ بس اتنا کہتے ہیں کہ جائز حدود کے اندر کرو، جو تدبیر اور دوا کرو وہ جائز حدود کے اندر ہو، اور دعا بھی کرو ہمارے سے، اور جو کچھ ہماری طرف سے پیش آئے اس پہ راضی بھی رہو۔ اور پھر یہی فرما دیا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کے اندر یہ بھی سمجھو کہ کوئی نہ کوئی ہماری حکمت ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اگر صرف انہیں میں ہم غور کر لیں تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ مالک ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی سب انہیں کا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب من جانب اللہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جو کچھ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم مالک نہیں، اسی لیے خودکشی حرام ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اس لیے کسی کو اس کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہیں، ان کا کوئی مذاق اڑائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مذاق ہے، جو بھی گناہ ہے۔ مذاق بھی نہیں اڑا سکتے، خودکشی بھی کرنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک، جسم کے علاوہ جو کچھ اللہ پاک نے مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو کچھ وہ بھی ان کی عطا ہے۔ ہمارے پاس تو امانت ہے، تو جب وہ خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، تو پھر مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ جب چاہے آنکھ لے لیں، جب چاہے کان لے لیں، جب چاہے زبان لے لیں، جب چاہے دل لے لیں، جب چاہے گردہ لے لیں، جب چاہے جان لے لیں، جب چاہے اولاد لے لیں، جب چاہے مال لے لیں، جب چاہے دکان لے لیں، جب چاہے نوکری لے لیں، جب چاہے عزت لے لیں، جب چاہے حکومت لے لیں، وہ مالک ہے۔ جب مالک ہے تو مالک کو تو اپنی ہر چیز ہر وقت لینے اختیار ہوتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو اعتراض کرنے والے؟
جب ہم جن چیزوں کے ظاہراً مالک ہیں، جب ہم کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں تو ہمیں وہ امانت جب چاہے جس وقت چاہے رات کے 2 بجے بھی ہم مانگیں تو اسے دینے کا حکم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا ہائے بھائی تم کیوں واپس لے رہے ہو اپنی چیز، تم نے تو میرے پاس رکھوائی تھی، اب تو میرے پاس ہی رہنے دو، بس یہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اب تم اپنے پیسے واپس مت لو، زیور مت لو واپس، یہ تو اب تم نے میرے پاس رکھوا دیا تو بس رکھوا دیا، اب مت لو میرے سے واپس۔ کہاں لے کے جاؤ گے، کیا کرو گے؟ بھائی میرا بڑا دل دکھے گا تم واپس لو گے تو آپ کہو بھائی یہ کیا بات ہے، بھائی امانت رکھوائی تمہارے پاس، اب میری مرضی جب چاہے میں لے لوں، تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ تو جن چیزوں کے ہم ظاہراً مالک ہیں، جب کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم لیں، جہاں چاہیں کچھ بھی کریں، وہ کچھ ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہم تو ان چیزوں کے حقیقتاً مالک بھی نہیں ہے، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، تو وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں لے لیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اس کے اوپر قیمت جبی ہونے کا یا اس کے اوپر اعتراض کرنے کا، ہمیں کیا حق پہنچتا؟ پھر دوسرے وہ حکیم ہے، انہیں کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا وہ اگر کسی انسان سے کوئی چیز واپس لیتے ہیں، چاہے اس کی جان واپس لیں، چاہے اس کی مال واپس لیں، چاہے اس کی اولاد واپس لیں، چاہے اس کی بیوی یا شوہر واپس لیں، یا اس کے ماں باپ اس سے واپس لے لیں، یا اس کے عزیز و اقارب واپس لے لیں، جو کچھ نعمتیں اس کو حاصل ہیں وہ اس سے واپس لیں، ساری لے لیں یا کچھ لے لیں، ہمیشہ کے لیے لے لیں یا عارضی طور پر لے لیں، تو ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، یعنی وہ جو کچھ بھی لیں گے اس میں اس بندے کا 100% بھلا ہوگا، یہ مطلب ہے حکمت سے خالی نہ ہونے کہ اس بندے کی اس میں خیر خواہی ملحوظ ہوگی، اس خیر خواہی کی وجہ سے ہی لیں گے، ان کا کوئی تصرف اور کوئی ان کا عمل بندے کے ساتھ خیر سے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو خیر سے بھی خالی نہیں ہے اور وہ مالک بھی ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ راضی ہی رہے گا، اور راضی رہنا اسی کے نام ہے، بس تقدیر پہ راضی ہونا، اور اسی کے نام ہے صبر کرنا، اور اسی کا یہ ثواب عظیم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے صابر اور تقدیر پر راضی رہنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صدیقین میں سے اٹھائیں گے۔ اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے حکمت والے اعمال کو ظاہر بھی فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان کا درست رہنا ان کی مالداری کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا ایمان ان کی مالداری سے بچا ہوا ہے، ہم نے ان کو اس لیے مالدار بنایا ہے تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے، اگر وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں تو کافر ہو جائیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی درستی ان کے فقر و فاقے کے ساتھ ہے، ان کی ایمان کی درستی ان کے فقر و فاقے کے ساتھ ہے، اگر وہ مالدار ہو جائیں تو کافر ہو جائیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی سلامتی ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ صحت مند رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا، بیمار ہو گئے تو برداشت نہ کر پائیں گے اور اس کے نتیجے میں ایمان جاتا رہے گا۔ اور بعض بندوں کی ایمان کی درستی اور اصلاح اور سلامتی ان کی بیمار رہنے کے ساتھ وابستہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ بیمار رہیں گے تو ان کا ایمان بچا رہے گا اور جہاں ان کو صحت ملی وہ سرکش ہوئے، اور ایسی نافرمانی کریں گے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اندازہ لگیں گے۔ تو کسی کو اللہ پاک نے دنیا میں مالدار بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کا ایمان بچائے، کسی کو غریب بنایا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، لیکن وہ جتنی محنت کرتا ہے اتنی فقر و فاقہ بڑھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے بس نہیں
یوں فقیر ہوں اور جتنی محنت کرتا ہوں نقصان پہ نقصان نقصان پہ نقصان اور قرض کا پہاڑ چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ نہیں معلوم میرا ایمان اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اللہ وہ پریشان بہت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے مالداری سے دور رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے کہ دنیا کی دولت تو کچھ نہیں ہے، یہ آخرت کی دولت بہت عظیم ہے، یہ بسلامت یہاں سے چلی گئی۔ اس لیے وہ لاکھ کوشش کرتا ہے مگر اس کا کاروبار چلتا ہی نہیں۔ سمجھتا تو نہیں کسی چاقو کروا دیا، کبھی کہتا ہے کوئی آسیب ہو گیا، کبھی کہتا ہے کسی نے دکان باندھ دی، کبھی کہتا ہے کوئی نظر لگ گئی، جس میں نظر لگی نہ جادو ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو اس لیے فقر و فاقہ چپتا ہوا ہے تاکہ ایمان سلامت رہے، مالدار ہوا اور یہ قابو سے باہر ہوا اور دائرہ ایمان سے خارج ہوا۔ اللہ کسی کا حال یہ ہے کہ اس کے صحت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا ایمان بچایا ہوا تو اس کے اندر بیماری کا تحمل نہیں ہے، بیماری اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی، جیسے بعض لوگ خودکشی کر لیتے اور جناب بیماری میں آ کر کے بعض دفعہ خفیہ کلمات زبان سے نکال دیتے۔ تو کسی کا ایمان اللہ پاک نے صحت سے بچایا ہوا ہے، وہ اس لیے صحت مند ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم کوئی تکلیف ہی نہیں اس کو، سارے گھر والے بیمار اور وہ بالکل دندناتا سوا، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بھائی سب اس کے صحت سے حسد کرتے ہیں، غلط حسد کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ یہ صحت مند اس لیے اس کا ایمان بچا ہوا ہے، شاید اس وجہ سے اس کی صحت باقی، اور کوئی بیچارہ سدا بیمار رہتا ہے، جب سے اس نے دنیا میں آنکھ کھولی بیماری بیماری دیکھتا ہوا آ رہا ہے، بیماری میں جوان ہوا، بیماری میں برا ہو گیا، اور ہر قسم کے ڈاکٹر اس نے آزما لیے اور ہر طرح کے طبیب اس نے دیکھ لیے، لیکن کسی کی دوا اس کے اثر نہیں کرتی۔ وہ جب دیکھو بیماری رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف چلتی ہی رہتی، تو وہ نہیں جانتا کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اس کا ایمان بچا ہوا ہے۔ اگر اس کی بیماری دور ہو جائے اور صحت مند ہو جائے تو سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیث کے ذریعے یہ بات بتا دی ہے۔ اس لیے کسی مومن کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی رنجا ہے، کوئی چھوٹا قد والا ہے، کوئی بڑا قد والا ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، تو فقیر ہے تو وہ فقیر ہے، مالدار ہے تو وہ جناب مالداری ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو انگوٹھا بھی دستخط بھی کرنے میں آ رہے تھے، دیکھو تو لکھ پتی ہے، کروڑ پتی، اور جو بیچارہ ہر قسم کے علوم کا ماہر ہے وہ جناب جوتیاں کھاتا پھر رہا ہے، اسے ملازمت ہی نہیں مل رہی۔ تو ایسے موقع پر مومن جو ہے وہ تو بڑے آرام سے رہتا ہے، اس کو جو اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ بھئی ہم نے تمہاری تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے اور ہم نے تمہاری حکمت و مصلحت سے لکھی ہے، لہذا تم اس سے صبر کرو، تو اس کی تو پریشانی بس نام کی ہے، ظاہر کی ہے، وہ صبر کر کے بھی کما رہا ہے، تقدیر پہ راضی ہو کر کے بھی ثواب عظیم حاصل کر رہا ہے، اور پھر گنانے والا دنیا میں رہ کر کے اس کی مصیبت بھی برائے نام نہیں، اور جس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہے بس اس کی مصیبت ہی کوئی امتحان ہے، اس کی پریشانی کیا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی زبردست وہ پریشانی، نہ اس کی طبیعت کو سکون، نہ اس کی عقل کے اندر سکون ہوتا ہے۔ میں نے ساری زندگی لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنی تعلیم حاصل کی، پھر کیا ہے، نہ مجھے عزت ہے، نہ میری نوکری، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، نہ میری کوئی پوچھ ہے، میں کیا جاؤں کہاں جاؤں، بس وہ خود کچھ ہی کرتا ہے اللہ کو۔ تو مومن کے لیے ایمان کے اس تقاضے پر عمل کرنا بہت ہی ناگزیر ہے، جس میں ثواب بھی بہت ہے، فائدے بھی بہت ہیں۔ فائدہ یہی ہے کہ یہ دنیا تو حادثات و سانحات سے خالی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہاں تو جو آیا ہے وہ ان تمام مسائل سے گزرے گا، ان مصیبتوں سے دوچار ہوگا، ان حادثات و سانحات سے ضرور وہ ٹکرائے گا، اور پریشانیاں بیماریاں اس کو ضرور آئیں گی۔ بس اس کو چاہیے کہ بس جو حال پیش آئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، دور ہونے کی تدبیر کرے، دل سے اس پر راضی ہو اور رضا بالقضاء پہ عمل کر کے ثواب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور اپنی مصیبت کو ہلکا کر لے۔ اور تقدیر پر راضی ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو واقعات
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت ظاہر فرما دی، تو ان کو جب آدمی پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، اور پھر وہ راضی ہونے لگتا ہے کہ واقعی جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اس نے ہمارے ساتھ بڑی حکمت و بڑی مصلحت، تو وہ پھر ان کو جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر اس تقدیر پر راضی ہونے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر پر راضی ہونے کا جو عمل ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ظاہر میں تو وہ جب تک اس کا انجام سامنے نہیں آیا تھا تو اپنے حق میں تو وہ بڑا نقصان سمجھ رہا تھا، اور جب اس کا انجام سامنے آیا تو وہ اس کو اچھا ہوا بھی ایسا نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جناب ان کی گاڑی نکل گئی اور ان کی کرایہ والا پرواز ان کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ بڑی کوشش کی، بھاگم دوڑی تھی، بڑے تیزی سے بھاگے دوڑے پہنچے اور معلوم ہو گئی وہ تو ٹرین پہ چھوٹ گئی۔ اب جناب وہ کھڑے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہائے میں نے اتنی پہلے سیٹ کرائی تھی اور یہ کیا وہ کیا، اتنی محنت کی، کوشش کی، میرے تو وہاں پہنچنا بہت ہی ضروری تھا، یہ ہے وہ ہے، ابھی آدھا گھنٹے کا معلوم ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز ہوا ہو گیا۔ اب شکرانے کے نصیب پڑ رہا ہے، یا اللہ شکر ہے جناب کا برا 6 مہینہ بیٹھا بھائی، اور خدا کا خاصہ میں بیٹھا تو پتہ نہیں حیدرآباد دکن بھی پہنچا۔ اب میرا خوشی میں آ رہا ہے میں بھی تھا اس میں، بھائی وہ تو شکر ہے میری فلائٹ نہیں لگی بھائی، یہ ایسی خوشیاں پہلے ہی حاصل ہوتی تو بعد میں تو حاصل ہو ہی جاتی ہے، اگر پہلے بھی راضی ہوتا ہے بھائی اللہ کو منظور ہے میں بھی راضی، سمجھ سے اتنا تو کر سکتا ہے، اتنا کرنے کو بھی رضا اس نے ظاہر کر دیا، صبر کر لیا اس نے، اس کو بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا۔ ایک فقیر کا واقعہ یاد آیا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر ملا اور اس نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر اب تک کبھی بھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ فقر و فاقہ اور تنگی میں میں نے اپنی زندگی گزاری، لاکھ میں نے جتن کیے، محنتیں کی، کوششیں کی، لیکن فقر و فاقہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اب تو میرا حال یہ ہے کہ پہلے تو میرے جسم میں طاقت کی، قوت تھی تو فاقہ میں برداشت کر لیا کرتا تھا، اب تو حضرت میں فقر و فاقہ سے برداشت کرنے کے لیے عاجز ہو رہا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیجیے، میرے لیے جا کر دعا کر دیجیے کہ یا اللہ کچھ مجھے بھی خوشحالی اور فراوانی عطا فرما دیجیے، تاکہ زندگی کے تھوڑے دن میرے باقی میں بھی کچھ عیش و عشرت بھی گزار لوں اور میں بھی کچھ قورمہ بریانی کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھوڑی تیری بھی دعا کر درخواست کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری ہوئی اور ہم کلامی ہوئی تو اس کی درخواست بھی اور اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پروردگار آپ تو سبھی جاننے والے، آپ کا بندہ اس طریقے سے راستے میں ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں زندگی بھر فقر و فاقے میں زندگی گزار چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کچھ مجھے خوشحالی مل جائے، کچھ مجھے مال و دولت مل جائے تاکہ میں بھی آرام و راحت سے اپنی زندگی گزاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس کو ہم تھوڑا دیں یا بہت دیں؟ تھوڑا دیں یا بہت دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار جب تھوڑا بہت کا معاملہ ہے تو پھر اب تو بہت ہی دے دیجیے آپ اس کو، تاکہ اگلی کسی کی ساری کسر نکل جائے، اب کیوں اسے تھوڑا ملا اب تو بہت مل جائے، تاکہ وہ خوب بھی آرام کرے، وہ بھی آرام و راحت سے زندگی گزارے، اس کی نسلیں بھی موج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کو بہت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ چلو بھائی ایک بندے کا میرے ذریعے کام ہو گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر واپس چلے تو خیال آیا کہ لاؤ بھائی جس نے یہ دعا کے لیے کہا تھا اس کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ بھائی اب تیار ہو جا اصلی کی کھانے کے لیے، اور اب تیار ہو جا اور بریانی کھانے کے لیے، ایسے آرام و راحت کے لیے اب تیار ہو، بس اب تیری کوٹھی بننے والی ہے، اور اسے خوشخبری سنا دی۔ اب حضرت اسے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی
تو دستک دی تو اندر سے اس کا ایک جوان بیٹا نکلا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی والد صاحب کہاں, ان کو بلاؤ. حضرت ان کا تو کل انتقال ہو گیا. اللہ ابھی تو دعا کل تو ان کے لیے دعا کروائی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم اس کو بہت دے دیں گے. بہت دے دیا ہم نے اس کو, اور وہ تو یہاں خود ہی زندہ ہی نہ رہا. کیا کھایا کیا پیے گا, وہ تو خود ہی نہ رہا. تو بڑا ہم ہوا کہ کیا معاملہ ہوا, اور وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کو حکمت سے تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار عالم آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو بہت کچھ کر دے دیا ہے اور یہاں تو وہی نہ رہا جس کو ملنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کو کم دیں, تھوڑا دیں یا زیادہ دیں, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پروردگار میں نے عرض کیا تھا اس کو بہت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب آپ نے یہ کہا نا بہت دے دو, تو دیکھو اگر ہم ساری دنیا جو اس کو دیتے تو ہم بہت دینے والے نہ کہلاتے, کیونکہ ساری دنیا تو ہمارے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو کیا مکھی کا پر دیتے اس کو؟ لہذا ہم نے اس کو اپنے پاس بلا کر جنت دے دی. تو جنت دے کر تو ہم کہلا سکتے ہیں کہ ہمیں بہت دیا ہم نے. دنیا دے کر کیا ہم بہت کہلاتے دینے والے. اللہ اندازہ نہ کریے. اللہ اگر اللہ پاک اپنی اس راز کو ظاہر نہ فرماتے, اپنی حکمت و مصلحت کو ظاہر نہ فرماتے, تو پھر تو غم ہی غم تھا. ایک طرف تو دعا قبول ہو گئی, دوسری طرف وہ بیچارہ خود ہی سلامت نہ رہا, اب اسے نہ کھایا نہ پیا, وہ تو فقر میں دنیا سے گیا. لیکن جب اللہ پاک نے اپنے راز کے پردے کو اٹھایا تو معلوم ہوا کتنا بڑا احسان فرمایا, اتنا بڑا انعام فرمایا کہ جناب دنیا کے سارے فقر و فاقے کا کفارہ ہو گیا. بچپن سے لے کر اب تک جو اس نے دنیا میں مصیبتیں جھیلی تھی وہ ساری آن کے آن میں ختم ہو گئی. جنت میں پہنچ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بتا ایسے اللہ تعالیٰ کے معاملے حکمت کے ہوتے ہیں. ایک اور قصہ سنا عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے یہ واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک دریائے کنارے سے گزر رہے تھے, تو دیکھا کہ دریائے کنارے پر دو آدمی بیٹھے ہوئے جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک کافر اور ایک مسلمان. اور عجیب و غریب معاملہ, مسلمان بسم اللہ پڑھ کر اپنا مچھلی کا جال پانی میں ڈال رہا ہے, اور جب نکالتا ہے تو بالکل خالی, نہ مچھلی نہ مچھلی کا بچہ. اور وہ کافر اپنے بتوں کا نام لے کر کے جال ڈالتا ہے پانی میں, جب نکالتا ہے تو مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا ہے. اور حضرت دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی دونوں مطلب اپنا جال ڈالتے ہیں تو یہی صورتحال سامنے آتی ہے کہ اس مسلمان کا جال جب بھی نکل رہا ہے تو خالی نکل رہا ہے, اس کا جال جب بھی نکل رہا ہے تو بھرا ہوا نکل رہا ہے. حضرت دونوں کو دیکھ رہے ہیں دور سے اور دل میں سوچ رہے ہیں یا اللہ کیسا عجیب و غریب ماجرا ہے. آپ ہی آپ اپنے حکمت بالغہ سے جو کچھ فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں. اگر اس کو ظاہر فرما دیں تو اور بھی ہمارا دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اپنا سر اوپر کرو, آسمان کی طرف نظر ڈالو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر نظر ڈالی تو جنت نظر آئی. جنت 7ویں آسمان پر ہے, عرش الہی کے پاس, انتہا جنت الماوا. نظر ڈالی جنت میں, حضرت کو بیچوں بیچ اس کا محل نظر آیا. اس مسلمان کا جو نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کا محل نظر آیا. اس محل کے صحن میں ایک تالاب نظر آیا جو مچھلیوں سے بھر رہا تھا. پھر حکم ہوا کہ آپ نیچے دیکھو, تو 7ویں زمین کے نیچے جہنم میں علیہ باللہ. تو اس جہنم میں اس کافر کی جگہ نظر آئی. اس کا گھر جہنم کے اندر نظر آیا اور اس کے بیچوں بیچ ایک تالاب نظر آیا جو سانپوں اور بچھوؤں سے بھرا ہوا.
جب یہ دونوں جگہ اور دونوں کا مقام حضرت نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اس مسلمان سے پوچھ لو، اگر وہ کہے تو ہم اس کی وہ مچھلیاں جو وہاں جمع کر رہے ہیں یہاں خالی ہے تو وہاں دنیا میں بھیج دیں، اور اگر وہ چاہے تو وہیں آ کر کے لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور مسلمان سے کہا کہ بہت دیر سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کا نام لے کر ہر طرح کی دعا پڑھ کر تم جال ڈال رہے ہو اور تمہارا جال خالی آ رہا ہے، اور کافر کا جال جو تمہارے برابر میں بیٹھا بھرا ہوا نکل رہا ہے، تو تمہاری تو بڑی اس کے اندر تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو اب ایسا ہے کہ مجھے تمہارے اس صورتحال کو دیکھ کر کے مجھے بڑا خیال ہوا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ پاک نے تمہارا مقام دکھایا، اور جنت میں یہ ساری مچھلیاں تمہارے حصے کی وہاں جمع ہو رہی ہیں، تم یہاں صبر کر رہے ہو تمہاری وہاں جمع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کہو تو یہاں بھیج دیں، تمہارا جال یہاں ہی بھر سکتا ہے، بجائے وہاں کے یہاں بھیج دیں۔ تو اس نے جب یہ سنا اور یہ خوشخبری اور بشارت سنی تو رو کر اس نے حضرت میری مچھلیاں وہیں رہنے دو، میں وہیں جا کر لے لوں گا، یہاں کون سا میں بھوکا مر رہا ہوں، میں تو بھوکا تو مرا نہیں ہوں۔ آج ہی ایسا قصہ پیش آ رہا ہے کہ میرا جال خالی آ رہا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو آتا ہی رہتا ہے، اس لیے میں راضی ہوں اس پر کہ میری مچھلیاں وہیں رہیں، وہاں کی وہیں رہیں، یہاں کی پھر بھی کہیں نہ کہیں آگے پیچھے سے کچھ اور مچھلی نہ صحیح تو بوٹی صحیح اور کچھ مل جائے گا، کبھی میں بھوکا تو رہا نہیں، لہٰذا میں اسی پہ راضی ہوں۔ اللہ تو معلوم ہو کر راضی ہونا تو اور ہے، اور بن جانے راضی ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ بس یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناگواریاں اور یہ پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف اور اسی طریقے سے یہ فقر و فاقہ اور تنگی ترشی، جانی مالی نقصان، یہ ہم زندگی بھر ہر ایک کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، بس دل سے اس پر راضی رہے۔ معلوم نہیں ہے کیا حکمت مصلحت ہے، مگر اتنا معلوم ہے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، بس اجمالی طور پر معلوم ہو جانے پر ہی بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجر مل جائے گا اگر ہم اس پر راضی رہیں۔ اور پھر بات بھی تو کتنی سی ہے نا، بس صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، نہ تقدیر کی کوئی شکایت ہو، یوں نہ کہے کہ میں بڑا بدبخت ہوں، الیاذ باللہ، یوں نہ کہے کہ میرے کیا اللہ بچا کہ اللہ تعالیٰ کیا میرا بچہ ہی مارنا تھا، اللہ بچائے۔ یہ کافر تو بڑے عیش و عشرت کر رہے ہیں، میں اس تنگی ترشی کے لیے تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یہ ہیں گستاخی کلمات، یہ ہیں ایمان شکن جملے، جس سے انسان کی مصیبت میں اگر ایسے جملے منہ سے نکالے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ حاکم بھی حکیم بھی، بس جب وہ مالک ہے تو ہمیں اعتراض کیا حق ہے، ان کی چیز انہوں نے واپس لے لی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے لیے تو حکمت سے لیے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے ہمارا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ہمیں معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، بس ان کا یہ فعل بس یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، خیر سے خالی نہیں ہے، یہ ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، بس ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اتنی سی بات پر ہی بس انسان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عالی عطا فرماتے تھے، جو میں نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام صدیق عطا فرماتے تھے۔ ایک اور قصہ سن لیجیے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 555 ہجری میں یہ بزرگ گزرے، 555 ہجری میں، اور ان کا مقام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ طیبہ گئے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، اور وہاں حاضر ہو کر کے انہوں نے 2 شعر کہے، وہ یہ کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، بودی کی حالت میں اپنے روح کو آپ کی خدمت میں اقدس میں بھیجا کرتا تھا، تو قبل الارض عنی وہی نائبتی، وہ میرے قائم مقام بن کر آپ کے روضہ اقدس میں حاضر ہو جایا کرتی تھی، قدم بوس ہو جایا کرتی تھی، میری طرف سے حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کر دیا کرتی تھی۔ فہذہ دولت الاشباء قد حضرت، آج یہ جان اور روح، جسم اور روح دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہے۔
فضل امینا کا تحگا بہا شفتی، آپ اپنا دست مبارک بڑھا دیجیے تاکہ میں اس کو بوسہ لوں۔ آپ اپنے دست مبارک بڑھا دیں۔ تو یہ اشعار انہوں نے کہے، اور اس سے پہلے انہوں نے سلام بھی کیا حضور خدمت میں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب سلام کے تو جواب وعلیکم السلام یا ولدی، یہ میرے بچے، وعلیکم السلام، ان کے سید تھے نا یہ، اس لیے جواب آیا۔ اس کے بعد یہ شعر انہوں نے کہے، جب یہ اشعار انہوں نے کہے تو نہ جانے کس دل کی گہرائی سے اور کس عشق و محبت میں ڈوب کر کہے کہ اسی وقت مزار مبارک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا۔ تقریباً 90,000 زائرین اس وقت مسجد کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے علماء اور صوفیہ اس کے اندر موجود تھے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سب نے حضور کے دست مبارک کی زیارت کی، اور سید صاحب نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ لیا، اور پھر دست مبارک واپس روزہ اقدس میں چلا گیا۔ اتنا اونچا اللہ پاک نے ان کو مقام عطا کیا۔ اور پھر اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اپنے نفس کا انہوں نے یہ علاج کیا کہ باب جبریل پہ جا کے لیٹ گئے اور لوگوں کو قسم دی کہ مجھ پہ سے اولاد کے جاؤ، سب مجھ پہ سے اوپر سے پھلانگ کر جاؤ، تاکہ کہیں میرا نفس یہ نہ پھول جائے کہ مجھے اتنی بڑی دولت نہیں۔ اپنا حال اپنا علاج بھی یہ کیا انہوں نے چاہتا اسی وقت میں ہی۔ اللہ، تو اتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ تو ان کا ایک واقعہ وہ بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا بھی تھا اور لکھا بھی ہے، کہیں میں نے لکھا ہوئی پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ان کا بھانجا آیا، تو اس بھانجے نے دیکھا کہ سید صاحب کی خدمت میں ایک بہت ہی لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا ہے، جو اس کا جسم عام انسانوں سے بھی کئی گنا زیادہ۔ تو بھانجا کہنا یہ ہے کہ میں اس آدمی کو دیکھ کر کے حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ، اس نے لمبے قد والا، اس نے موٹے جسم والا آدمی ہے یہ، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ دروازے سے اندر کیسے گیا ہو، یہ سوچنا کہ یہ آدمی تو اس کے آگے دروازہ چھوٹا لگ رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا لگ رہا ہے، تو یہ اس دروازے سے اندر کیسے گیا ہوا، میں یہ سوچ رہا۔ اور وہ حضرت سید صاحب سے سرگوشی میں مشغول تھا، سید صاحب اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ حضرت سے باتیں کر رہا ہے، میں دور سے دیکھ کر یہ سوچ میں لگا ہوا کہ اللہ یہ کیسے آیا ہوگا، اب کیسے جائے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، وہ حضرت کو سلام کر کے کھڑکی میں سے چلا گیا۔ اور میرے تو اور بھی کیا کہتے حیرت کی امتحان آ رہی کہ یا اللہ، میں تو دروازہ چھوٹا سمجھ رہا تھا، وہ کھڑکی میں چلا گیا، کہ کیا معاملہ ہے۔ میں جلدی سے حضرت کے پاس گیا، میں نے حضرت آج تو میں نے عجیبی معاملہ دیکھا، کون تھا یہ آپ کے پاس؟ مجھے تو اس کے آنے جانے کا دروازے سے مشکل لگ رہا تھا، وہ کھڑکی میں سے چلا گیا، کون ہے یہ؟ سید صاحب نے فرمایا یہ بہت اونچا آدمی ہے، بحر الکاہل کے یہ منتظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر الکاہل کی حکومت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں کا انتظام ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا اب اللہ پاک نے وہاں کی جو خدمت تھی ان سے واپس لے لی، اب واپس لے لینا ایسا جیسے دنیا کی سلطنت کسی سے واپس لے لینا۔ تو اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی سلطنت ملنے کے بعد واپس چھن جانا، یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ سید صاحب نے اپنے بھانجے کو بتایا، تو بھانجے نے پوچھا حضرت پھر آپ نے ان کو یہ بتایا نہیں بتایا کہ اب تم سے یہ خدمت واپس لے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ سید صاحب کے جواب سے سید صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ بڑے آدمی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، تو میں اس قابل، میرا منہ اس قابل کہاں کہ میں ان کو یہ بات بتاتا۔ وہ بڑے آدمی تھے، میں چھوٹا آدمی تھا، مجھے تو شرم آئی اس کو ان کو بتاتے۔ یہ اونچا مقام بغیر تواضع کے تھوڑی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کامل عطا فرمائے۔ تو بھانجے نے کہا پھر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں ان سے، ان کو بتانا تو چاہیے کہ بھائی تاکہ وہ بیچارے اس کے سلسلے میں کچھ کرے، اب وہ تو بہت بڑی نعمت سے اور بہت بڑی خدمت سے محروم ہو گئے، کچھ نہ کچھ ان کو بتانا چاہیے۔ اجازت ہو تو میں بتا دوں؟ ہاں تم بتا دو۔ حضرت میں بتاؤں کیسے؟ وہ چلے گئے۔ یہ صاحب نے اچھا میں تمہاری ملاقات کروا دوں، اور پھر پاس بٹھایا، ان کے ہاتھ آنکھوں پر ہاتھ رکھے
جہاں پہ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو انہیں بحر الکاہل سامنے نظر آئی. یہ کرامت ہے حضرت، وہ کرامت برحق ہے. اب جو یہ بحر الکاہل میں پہنچ گئے بھانجے، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک جزیرے کے اندر وہی صاحب خدمت خرامہ تشریف لا رہے. جب یہ پہنچے تو سامنے سے وہ بھی آئے کہ پہچان گئے کہ حضرت سید صاحب کے بھانجے. پوچھا بیٹے کیسا آنا ہوا؟ کیا حضرت وہ ایک بری خبر سنانے کے لیے آئے ہو. بری خبر سنانے میں کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ پاک نے جو آپ کو بحر الکاہل کی خدمت عطا فرمائی تھی، اب آپ سے یہ عہدہ واپس لے لیا اور یہ خدمت آپ سے واپس لے لی. تو کہتے سنتے ان کی چیخ نکل گئی اور چیخ کر وہ رو پڑے، اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ مجھ سے اللہ پاک نے میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ خدمت واپس لی، تاکہ میں اس کی تلافی کروں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگوں. مجھے تو معلوم نہیں، میں حضرت سے پوچھ کے بتاتا ہوں. صحیح صاحب سے انہوں نے پوچھا. ان دونوں طرف رابطہ ہے، عجیب کرامت ہے یہ کہ دونوں طرف سے رابطہ ہے. تو صحیح صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے مجھ سے یہ خدمت واپس لی گئی ہے. صحیح صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ بحر الکاہل میں ہلکی سی بارش ہوئی تھی، ہلکی سی بارش ہوئی تھی، تو تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ بارش کی یہاں کیا ضرورت تھی. اس بارش کی تو وہاں ضرورت ہے جہاں پر میلوں کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. ریگستانوں کے اندر بارش کی ضرورت تھی، یا تو پہلے ٹھنڈا پانی موجود ہے. یہاں اس بارش کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے یہ بات کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات ناپسند آئی، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے. یہاں جو بارش ہوئی ہے تمہیں کیا معلوم اس میں ہماری کیا حکمت ہے اور کیا مسئلہ ہے. ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو آپ نے جو یہ بات کہی تھی اس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوئے اور یہ عہدہ واپس. جب ان کو یہ معلوم ہوا تو بس پھر وہ اتنا روئے کہ جناب بس خوب ہی روئے، اور سر زمین پہ رکھ کر کے انہوں نے جو رونا شروع کیا تو روتے روتے ہی اللہ پاک نے ان کے دوبارہ اس خدمت کو بحال فرمایا. لیکن کس بنیاد پہ بحال فرمایا یہ بھی آپ سنو. وہ یہ لکھا ہے اس کے اندر کہ حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ بھائی تمہارے رونے کی وجہ سے ہم نے تمہاری اس خدمت کو بحال نہیں کیا، تمہارے رونے کی وجہ سے ہم نے یہ تمہارا عہدہ دوبارہ بحال نہیں کیا، بلکہ تمہارے رونے کو دیکھ کر ہمارے فرشتے رونے لگے. جب فرشتے روئے تو بس ہمیں ان کے اوپر رحم آ گیا. کسی پر بھی رحم آ جائے کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دل سے رونا نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رونا بڑا محبوب ہے. تو دیکھیے بحر الکاہل کے اندر جو بارش ہوئی تھی تو وہ بارش بھی حکمت سے خالی ہے. لہٰذا جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور قضاء و قدر سے ہو رہا ہے. وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے بلکہ دنیا کو پیدا کرنے سے 10,000 سال پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا تھا کہ اس دنیا میں کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، کتنا کتنا ہوگا، کیا کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، دنیا والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو کچھ ہوگا سب حکمت سے ہوگا. کوئی کسی کے ساتھ بھی خیر سے خالی نہ ہوگا. لہذا اہل ایمان کے ساتھ، خواتین و حضرات کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے بس سمجھو وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا. کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں بھی حکمت، کسی جلدی شادی ہو رہی تو اس میں بھی حکمت، کوئی بیمار ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، کوئی صحت مند ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، کوئی فقیر ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، کوئی مالدار ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، کوئی پڑھ لکھ کر کے بھی اس کو ملازمت نہیں مل رہی تو حکمت ہے، اور جس کو جنانے والا ملازمت ملی ہوئی ہے لیکن ملتی ختم ہو رہی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے. کسی کی دکان نہیں چل رہی، کسی کا کارخانہ نہیں چل رہا، کسی کی گاڑی نہیں چل رہی، کسی کا کام نہیں چل رہا، کوئی کسی میں پریشان ہے، کوئی کسی میں پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں ہے، کوئی کسی حادثے میں، اور کسی پر جناب حادثات پیدر پہ چلے آ رہے ہیں. ابھی ایک مصیبت دور نہیں ہوئی اس سے بڑی دوسری آ گئی، پھر اس سے بڑی تیسری آ گئی، پھر اس سے بڑی چوتھی آ گئی، اور وہ سمجھ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو بھائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بس کہ مومن کے لیے تو سمجھو کہ یہ جو کچھ بھی ہے صبر آزما ہے یہ سارے معاملات، اور اس میں مومن کے ایمان کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ
اس پریشانی میں، اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس آفت میں، اس ناگواری کے اندر ہمارے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے حکم اسے بجا لایا، نہ زبان سے شکایت کی، نہ دل سے اعتراض کیا، دل سے بھی یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس میں 100% میرے لیے خیر ہے، زبان سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور الحمدللہ بھی کہتا ہے، کیونکہ جو بیماری اور تکلیف جس کے ساتھ بھی ہے وہ بھی حقیقت میں تو نعمت ہی ہے۔ نعمت اس لیے ہے کہ احادیث پر غور کرنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ مومن کے حق میں جتنی بھی صدمات، ہموم و غموم، بیماریاں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس کے حق میں اس گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے بجائے دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے۔ عذاب اکبر آخرت میں، یہ عذاب اصغر ہے۔ تو وہی آخرت کے عذاب سے اگر کوئی دنیا کی تکلیف کے بدلے چھٹ جائے تب بھی تو بہت بڑا انعام ہے یہ، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیف بہرحال دنیا آخرت کی تکلیف کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ تو کسی کے حق میں تو وہ آخرت کی تکلیف کے بدلے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں اس کو معاف کر دیں اللہ۔ اور کسی کے حق میں وہ اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے کہ ویسے تو اسے گناہ معاف نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ غیر اختیاری طور پر بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف اس کو دے رہے ہیں، یہ اس پہ صبر کر رہا ہے اور اس کے بدلے گناہوں سے پاک ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کانٹا بھی مومن کے چبھتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، نہیں چونٹی بھی کاٹتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتا ہے، اور بخار چڑھ جاتا ہے تو پھر گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں جیسے پتے جھڑتے ہیں۔ تو جب بخار آ جائے تو یہ سمجھے کہ بھائی میرے گناہوں کی طہارت ہو رہی ہے، اسی لیے آپ کی عادت میں یہ جملہ فرمایا کرتے لا باس طہور انشاءاللہ، وہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، طہارت ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ مانگے نہیں، یہ طہارت مانگنے کی نہیں ہے، خود ہی مل جائے تو صبر کر لے، بس یہ مانگنے والی نہیں ہے، بن مانگے ملے تو قدر کرے اس کی۔ تو مومن کے لیے گناہوں کی معافی کے ذریعے بھی ہوتے ہیں غموم اور ہموم اور بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، حادثات و سانحات۔ اور کسی کسی اللہ کے بندے کے حق میں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں کوئی خاص مقام اور درجہ مقرر ہوتا ہے، اپنے عمل سے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں اس کو دیتے ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبر کے نتیجے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک قصہ حدیث میں آتا ہے وہ سن لو کہ ایک مرتبہ آسمان سے 2 فرشتے زمین کی طرف اترے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کام پر الگ الگ مقرر ہوئے۔ تو جب راستے میں دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ہر ایک نے دوسرے کو پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی میری تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ایک مسلمان کے لیے لگائی ہے کہ اس مسلمان کا انتقال کا وقت قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کی مالش کروانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، اس کے دماغ میں خشکی ہے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں روغن زیتون کی مالش کراؤں۔ روغن زیتون گھر میں موجود ہے، الماری میں بوتل بھری ہوئی رکھی ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں جا کر کے وہ بوتل وہاں سے نکال کے فرش پہ دے ماروں تاکہ سارا روغن زیتون مٹی میں مل جائے اور وہ مرتے دم تک تیل کی مالش نہ کروا سکے۔ مجھے تو یہ حکم ملا ہے۔ مجھے آپ کہاں جا رہے ہو؟ میری ایک کافر کے اوپر ڈیوٹی مقرر ہوئی ہے۔ کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ کہا کہ وہ جو کافر ہے اس کا بھی انتقال کا وقت قریب ہے اور اس کا مچھلی کباب کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، لیکن مچھلی اس شہر میں کہیں نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے قریب جو دریا بہتا ہے اس میں بھی نہیں ہے، اور اس کی بڑی خواہش ہے کہ مچھلی کباب کھاؤں۔ تو مجھے حکم ہوا کہ سمندر سے مچھلیاں گھیر کر کے میں وہاں دریا میں لے جاؤں اور اس شہر کے کنارے کنارے پہنچا دوں، اور اس کا آدمی وہاں جب وہ زیادہ اصرار کرے تو اس کا آدمی سمندر پہ دریا کے کنارے آئے تو مچھلیاں دیکھ کر وہاں سے توڑ کے لے جائے اور مچھلی کباب بنا کر اس کو کھلائے۔
میرے سے یہ ڈیوٹی لگی. اب ایک مسلمان کی تو خواہش کو پامال کیا جا رہا ہے اور کافر کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. اب ان دونوں نے جا کر اپنا اپنا کام پورا کر دیا اور جب مکمل کر دیا تو ابھی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوئے اور آج کیا پروردگار جو حکم تھا ہم نے پورا کر دیا آپ حکم سلاغوں پر. لیکن یہ ہے کہ معاملہ عجیب و غریب ہے. ایک مسلمان جو آپ کا نام لے گا, آپ کے اوپر ایمان لانے والا, آپ کے فرما بردار اور تابع دار, اس کی تو خواہش ختم کر دی گئی اور اس کے وہ تو بیچارہ اپنے جی کے جی میں جناب تیل کی مالش کی خواہش اور تمنا لے گیا. اس کی آرزو پوری ہی نہ ہو سکی اور کافر کی آرزو پوری کر دی گئی اور اس کے لیے خاص طور سے سمندر سے مچھلیاں بھجوائی گئیں اور کباب کھلوائے گئے پکا کر کے. چلے کیا مانگ رہا ہے؟ آپ ہی اپنے معاملات کو بہتر جاننے والے ہیں, آپ ہی اپنے کاموں کے رازوں کو جاننے والے ہیں. اور کوئی کام حکمت سے تو خالی ہوتا نہیں ہے. اگر آپ بتا دیں تو آپ کی مہربانی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے جس بندے کو, جس مسلمان بندے کی خواہش کو ختم کیا تو اصل میں اس مومن بندے کا ایک مقام ہمارے یہاں جنت میں مقرر تھا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا, لیکن وہ اپنے عمل کی بدولت وہاں تک نہ پہنچ سکا. وقت قریب ہو گیا اس کا دنیا سے آنے کا, انتقال وقت قریب آ گیا, اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ سکا اور اس میں اتنا عمل کرنے کی اب طاقت نہیں تھی کہ وہ عمل کرتا اور کر کے وہاں تک پہنچتا. لیکن اس کو اس مقام پر پہنچنا تھا جو ہم نے اس کے لیے مقرر کیا تھا. تو ہم نے اس کی اس خواہش کا خون کیا, ہم نے اس کی تمنا کا خون کر دیا جس پر اس نے صبر کیا, اور صبر کا اجر ہمارے یہاں بے حساب ہے, جس کے نتیجے میں وہ اس مقام پہ پہنچ گیا. اب وہ دنیا سے رخصت ہو کر کے اپنے مقام پہ چلے گئے. اور کافر کے ساتھ ہم نے اس کی خواہش پورا کرنے کا معاملہ اس لیے کیا کہ دنیا میں اگر کوئی کافر بھی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں. آخرت میں تو ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں رکھا سوائے عذاب کے, لیکن دنیا میں ان کے لیے بھی ہم نے ان کے اچھے کاموں کا صلہ رکھا ہے. لہذا اس کافر نے ایک اچھا کام کیا ہوا تھا جس کا بدلہ ہمارے ذمہ لازم تھا. اب چونکہ آخرت میں تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں, لہذا ہم نے اس کی اس مچھلی کھانے کی خواہش اور اس کے مچھلی کباب کھانے کی جو آرزو تھی اس کے اس نیک کام کے بدلے میں اس آرزو کو پورا کر دیا تاکہ اس کی کسی نیکی کا بدلہ ہمارے ذمہ باقی نہ رہے آخرت میں دینا. اس کی اس نیکی کا بدلہ دنیا کا دنیا میں دے دیا ہم نے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا آخرت میں کہ اللہ میں نے تو دنیا میں اتنے اچھے اچھے بھی کام کیے تھے تو مجھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, ان کو بدلہ آپ دے دیتے. تو ہم نے جتنے بھی اس کے اچھے کام تھے سب کا بدلہ دنیا میں دے کر حساب بے بات کر دیا. اب آخرت میں جب ہمارے پاس آئے گا تو اب ہمارے پاس اس کی کسی نیکی کا بدلہ دینا ہمارے ذمہ نہ ہوگا, اس لیے ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کیا. تو اہل ایمان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی خاص مقام اور خاص مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہوتا ہے جہاں وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تکلیفیں, پریشانیاں, بیماریاں, دکھ درد دے دیتے ہیں جس پر وہ اللہ کے نیک بندے صبر کرتے ہیں. اور صبر کرنے والوں کا صلہ جو ہے وہ بہت ہی اونچا اور بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے, اس لیے وہ ان مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان سارے تفصیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ مومن کے ساتھ جو بھی حال پیش آتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب کسی کو طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو صبر کرے اور دل سے یہ دل میں یہ بات کہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے سب آپ کی طرف سے ہے, میں اس پر راضی ہوں. زبان سے اور دل سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے, اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. اسے کہتے ہیں تقدیر پر راضی ہونا. اور جو تقدیر پر راضی ہو گیا بس سمجھ لیے کہ اس کا یہ ثواب میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کے اندر اٹھائے. اور یہ تو آخرت کا ثواب, اور دنیا کا ثواب یہ ہے کہ اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ پھر اس میں بھی ہلکی ہونے کے بعد صبر بھی ہلکا ہو جاتا ہے, صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور جب آدمی صبر کرتا ہے تو پھر صبر کے بدلے بھی کماتا ہے. انا اللہ پڑھ کر بھی ثواب کماتا ہے, انا اللہ کہہ کر بھی ثواب کماتا ہے,
اور اس مصیبت کو جو ظاہراً مصیبت ہے حقیقتاً نعمت ہے اس کو نعمت سمجھ کر کے اس پر بھی شکر ادا کر کے ثواب کماتا ہے. تو مومن تو نسل نسل ہے. لہٰذا یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جانے کی کوشش کرے. دعا کرنے اللهم لك الحمد والثناء عليك أنت كما أثنيت. اللهم لك الحمد والثناء عليك أنت كما أثنيت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے عنایت اپنی مہربانی سے ہم سب کی مغفرت کی. یا اللہ تمام خواتین و حضرات کی اور ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم کو ایمان رضا بالقضاء عطا فرما. یا اللہ رضا بالقضاء عطا فرما. یا اللہ رضا بالقضاء عطا فرما. ایمان کامل عطا فرما. توکل صادق عطا فرما. توحید خالص عطا فرما. کمال علم عطا فرما. کمال عمل عطا فرما. کمال اخلاص عطا فرما. کمال صدق توکل عطا فرما. کمال زہد و ورع عطا فرما. یا اللہ عبدیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عبدیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. صحت کاملہ عطا فرما. اپنی رضا و جنت عطا فرما.